شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے، اور جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، پالنہار ہے۔ آج ہم ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ یا گنتنتر دیوس ڈفرینٹ لینگویجز میں جو بھی کہہ لیں، ہم وہ آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ملک کی آزادی 15 اگست 1947 کے بعد ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن کی اس ملک کو پرماننٹ کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی۔ یہ ملک 15 اگست 1947 کو برٹش راج سے جو ہے وہ فریڈم پاتا ہے، اس کو آزادی ملتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماؤں کی، ہمارے یودھاؤں کی بہت ساری شہادتوں کے بعد، بہت ساری قربانیوں کے بعد، ان کے خون کے بعد جو ہے ہمیں یہ آزادی جو ہے گوروں سے ملتی ہے۔ تو اس آزادی کے بعد 15 اگست 1947 کے بعد اس ملک کو چلانے کے لیے، اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ایک دستور کی ضرورت تھی، ایک کانسٹیٹیوشن کی، ایک سمویدھان کی ضرورت تھی۔ اس لیے ہم جو ریپبلک ڈے مناتے ہیں، اس کے پیچھے اصل جو سیلیبریشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی آنری سیلیبریشن ہوتی ہے ایک ہی، جو کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کی موجودگی میں جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ اس ملک کے پاس 1947 سے پہلے جو ہے 26 جنوری 1950 سے پہلے کوئی پرماننٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ جب اس ملک کو آزاد ہونے کے بعد چلانے کی، اس کے دستور کی بات آئی کہ یہ کن دستوروں پر، کس سسٹم سے چلے گا، تو پھر ایک جو ہے کمیٹی کا جو ہے وہ گٹھن کیا گیا، جو سمویدھان کو لکھنے کے لیے 4 سدسیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کا چیئرمین جو ہے وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ 29 اگست 1947 میں ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا گیا کہ ڈرافٹنگ کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کرنے کے لیے ڈرافٹنگ کمیٹی آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنائی گئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے اسی کے جو ہے چیئرمین جو ہے وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ تو یہ جو کمیٹی تھی، پھر اس نے جو ہے وہ پورے کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کیا۔ وہ ڈرافٹڈ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ اسمبلی میں 4 نومبر 1947 کو پیش کیا گیا۔ پھر اس کے اوپر بہت ساری جو ہے بحثیں ہوئیں، بہت سارے چینجز ہوئے۔ اس چینجز ہونے کے بعد جو ہے 26 جنوری جو ہے 26 نومبر 1949 کو جو ہے اس کو جو ہے جو بہت ساری سدھار کے بعد، بہت سارے جو ہے سدھار اور اس کے اندر جو خامیاں تھیں اس کو صحیح کرنے کے بعد جو ہے اس کو 26 نومبر 1949 کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کر لیا گیا۔ اس کے بعد پھر 26 جنوری 1950 میں جو ہے یہ اپنے ایکشن میں آ گیا، جیسے کیونکہ یہ تو ڈرافٹ ہو کے بن چکا تھا، اب تھا کہ اس کو عمل میں لانا ہے۔ اب یہ کام دیش میں اسی کے تھرو جو ہے وہ پورا سسٹم چلے گا۔ تو 26 جنوری 1950 میں جو ہے اس کو جو ہے ایکشن میں لایا گیا، یہ عمل میں آیا۔ اور اس کے جو پہلے جو فرسٹ پریزیڈنٹ جو تھے ریپبلک بھارت کے، ریپبلک انڈیا کے جو پہلے پریزیڈنٹ جو بنے راجندر پرساد جو ہے وہ ان کو بنایا گیا، ڈاکٹر راجندر پرساد کو۔
اب یہ جو سیلیبریشن ہوتا ہے اصل میں پریزیڈنٹ آف انڈیا کے سامنے ہوتا ہے، پریزیڈنٹ آف انڈیا کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ ایک طرح سے سمجھ لے کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کی اور کانسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ آنر میں یہ چیزیں جو ہیں وہ سیلیبریٹ کی جاتی ہیں۔ اسی 26 جنوری 1950 کو اسی ریپبلک ڈے کو جو ہے کانسٹیٹیوشن ڈے کا درجہ جو ہے ابھی کرنٹ جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی نے دیا 2015 میں۔ اب جو ریپبلک ڈے کی جو اصل جو سیلیبریشن ہوتی ہے وہ نیو دہلی کیپٹل آف انڈیا میں راج پتھ پہ ہوتی ہے۔ اس میں جو خاص جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو پریڈ ہوتا ہے، دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ایوارڈ سیریمنی ہوتی ہے۔ پریڈ میں جو ہے وہ جو ڈائیورسٹی آف کلچر ہے، جو کلچر سوشل ہیریٹیج ہے، اور جو پاور آف ڈیفنس ہے، ڈیفنس کیپیبلٹی جو ہے، جو کیپیسٹی ہے انڈیا کی، وہ دکھایا جاتا ہے طرح طرح کی جھانکیوں سے، طرح طرح کے ایکشن سے، طرح طرح کی جو آرمی ویپنس ہوتے ہیں وہ چیز جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہے کہ ہمارے اندر جو ڈیفنس کی جو چھمتا ہے وہ کیا ہے، ہماری سوشل ہیریٹیج جھانکی کے دوارا دکھایا جاتا ہے کہ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر جو دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ایوارڈ سیریمنی ہوتی ہے، اور اس میں ایوارڈ میں سیریمنی میں جو ہے وہ پدما ایوارڈ کہلاتا ہے، وہ سیریمنی ہوتی ہے۔ اصل جو ریپبلک ڈے کی جو سیلیبریشن ہوتی ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس کے اندر دہلی میں ہوتی ہے، اور وہ 3 دنوں تک چلتی ہے۔ انہی 3 دنوں میں جو ہے وہ جھانکی نکالی جاتی ہے، بہت سارے پریڈ ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو پوری آرمی جو فورسز ہوتی ہیں تمام طرح کی وہ اسکارٹ کر کے لاتی ہیں، پھر جو ہے وہ نیشنل اینتھم کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ایک نیشنل سیلوٹ دیا جاتا ہے، ان کو آنر دیا جاتا ہے، اور تمام طرح کی جو آدمی ہیں، چاہے وہ نیوی ہوں، چاہے وہ ایئر فورسز ہوں، چاہے وہ جو آرمی ہوں، یا بارڈر کی جو فورسز تمام طرح کی جو فورسز جو اب ہمارے یہاں ہیں، جو آرمی فورسز ہیں، وہ جو ہے آنری سیلوٹ یعنی نیشنل سیلوٹ جو ہے پرائم منسٹر آف انڈیا پریزیڈنٹ آف انڈیا کو جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے نیشنل اینتھم ہوتا ہے، پہلے جن گن من سے، اس کے بعد پھر اینڈ ہوتا ہے جا کے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پر۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایوارڈ سیریمنی ہوتی ہے، جس کو ہم پدما ایوارڈ سیریمنی بولتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمارا جو انڈیا کا جو ایوارڈ ہے وہ بھارت رتن ہے۔ اس کے بعد جو آج کے دن جو ریپبلک ڈے کے دن جو ایوارڈ سیریمنی ہوتی ہے اس کو پدما ایوارڈ بولتے ہیں۔ تو جو سیکنڈ ہائر ایوارڈ جو انڈیا کا ہے وہ پدما وبھوشن ہے۔ اس کے بعد پھر تھرڈ ہائر ایوارڈ جو ہے وہ پدم بھوشن ہے۔ اس کے بعد بھی جو فورتھ ہائر ایوارڈ ہے وہ ہے پدما شری ہے۔ تو ڈفرینٹ فیلڈ میں جو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں، بہت ساری جو بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے اپنا بیسٹ سماج کو، اس ملک کو، اس کنٹری کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کو ایوارڈ سے، ان کو جو ہے پرسکار سے سمانت جو ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ راج پتھ پہ جو ہے وہاں پہ کیا جاتا ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کے دوارا۔ تو یہ پوری سیلیبریشن جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے۔ اور چونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا ایکولیٹی اور فرٹرنیٹی اور لبرٹی کے بیس پہ جو بنتا ہے، یہ چیزیں دی گئی تھی اس ملک کو، اسی کی خوشی میں جو ہے اسی کو تازہ رکھنے کے لیے، اسی کو مضبوط بنانے کے لیے جو ہے ہر سال جو ہے ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے۔